بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 48 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے انتخابات جیتے ہیں اور کل دہشت گردی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز پر مشتمل، اور اس میں پھر ہائی کورٹ کے بھی ججز تھے اور دہشت گردی عدالتوں کے جو ایڈمن ججز ہیں وہ موجود تھے، اور کچھ ڈائریکشنز دی گئی تھیں اور مداخلت کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے عمران خان کو، اور نظر آ رہا ہے کہ ہواؤں کا جو رخ ہے وہ بدل چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سربراہ 9 مئی کے لاہور کے مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خود سید فرہاد علی شاہ صاحب، جو کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کرمنل لاء سے متعلق ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے خود دلائل دیے عمران خان کی ضمانت خارج کرنے کے حوالے سے، اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھرپور سرکار کا جو بیانیہ ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو GHQ حملہ کیس ہے راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت میں، یہ وہ مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں پہلے ہی منظور ہو چکی ہیں، اور ان مقدمات میں، ان درخواستوں میں عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد ہونا تھی اور فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اس میں چلان جمع ہوا ہے۔ چلان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں جو عدالت میں جمع ہوا ہے۔ GHQ حملہ کیس کی چلان کی تفصیلات میں عمران خان سمیت جو ملزمان ہیں، اور یہ سینکڑوں ملزمان ہیں، مجموعی طور پر ان مقدمات میں 47 سنگین دفعات عائد کی گئی ہیں جو GHQ راولپنڈی GHQ حملہ کیس ہے۔ چلان کے مطابق ملزمان نے سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی قیادت میں GHQ پر حملہ کیا۔ GHQ گیٹ پر دھاوا بولا گیا اور گیٹ توڑا گیا۔ فوجی جوانوں نے منع کیا مگر باز نہ آئے اور توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ ملزمان نے حساس عسکری املاک توڑی اور آگ لگا دی۔ ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا، پیٹرول بم بھی مارا گیا۔ ملزمان GHQ گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور فورسز سے بھرپور مزاحمت کی گئی اور پاکستان میں بغاوت کا سامان پیدا کیا گیا۔ GHQ گیٹ پر پیٹرول بم ٹرائل جلا کر آگ لگائی گئی اور بلڈنگ کے شیشے توڑے گئے۔ پاک آرمی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ عسکری ملازمین پر حملے کیے گئے۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگے اور خان نہیں تو پاکستان نہیں کے نعرے لگائے گئے۔ چلان میں الزام لگایا گیا کہ حساس دفتر ISI اور GHQ عمارت پر حملے کیے گئے۔ مظاہرہ اور احتجاج منظم سازش مجرمانہ کے تحت تھا۔ سازش مجرمانہ جو 109 لگتی ہے یا 120 لگتی ہے، تو یہ بیسیکلی عمران خان کو یہ جو دفعہ ہے سازش مجرمانہ کا جو کردار ہے وہ جو لوگ وہاں پر موقع پر موجود نہیں ہوتے ان کے خلاف یہ لگایا جاتا ہے۔ موقع پر 6 ملزمان گرفتار کیے گئے، ان کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں کی گئیں اور چلان میں کہا گیا ہے کہ جی ملزمان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اس پر آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ سانیہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف سماعت ہوئی۔ 94 گواہ ہیں GHQ چلان میں، 94 وٹنسز ہیں، اور کسی گواہ نے عمران خان سمیت کسی لیڈر کا نام نہیں لیا۔ وکلا نے فرد جرم چلان پر اعتراضات کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ 94 گواہان ہیں، کسی ایک گواہ نے عمران خان کا نام نہیں لیا، جو ان کی 161 کا بیان ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے دوران تفتیش دیا جاتا ہے، تو یہ مقدمات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وکیل بابر وان نے کہا جن کے بیان پر عمران خان اور قائدین کو ملوث کیا گیا وہ لوگ ہیں، وہ منحرف ہو چکے ہیں، کہ وہ بیان تھا، آپ کو یاد ہوگا، صداقت عباسی کا اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا واسق قیوم کا اور ان لوگوں کا، جنہوں نے بعد میں خود درخواست دی تھی کہ ہم نے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا، تو ان کا ذکر کیا۔ بابر وان نے کہا جن کے بیان پر عمران خان اور قائدین کو ملوث کیا گیا وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ وکلا صفائی نے کہا کہ مقدمہ چلان کا پولیس نے جو نقشہ پیش کیا اس میں کسی ملزم کے پاس اسلحہ نہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی پیش نہ ہوئے اور ان کی حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی۔ فرد جرم کے لیے 25 ملزمان میں چلان نقول بھی تقسیم نہ ہو سکیں۔ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کچہری عدالت میں سماعت کی، جبکہ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ فرد جرم کے موقع پر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بریت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، اس پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے ہیں۔ بابر وان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو مری روڈ پر لوگ دکھائے گئے ان کی تصاویر میں نے جج صاحب کو دکھائی ہیں۔ ہمارے کارکنان کے پاس جھنڈے تھے لیکن ہمارے کارکنان کو دہشت گرد کہا گیا۔ سب سے بڑا دہشت گرد کلبھوشن ہے، اس کا ٹرائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات کا فوری فیصلہ کیا جائے۔ ہم ان ٹرائلز کو مسترد کرتے ہیں، ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے۔ ہم نے عدالت کو کہا ہے کہ تفتیشی کا بیان لیں۔ تفتیشی کو پچھلی تاریخ کا نہیں پتہ، پولیس نے 4
چلان پیش کیے جن میں عمران خان اور کارکنان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے ان مقدمات کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ وہیں پہ 9 مئی کے جو لاہور کے مقدمات تھے اس میں بڑی اہم سماعت ہوئی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمات میں JITs نے تفتیش مکمل کر لی۔ فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان سمیت دیگر ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ JITs ہیں جو لاہور کے مقدمات میں ہیں، ان میں ان تمام جو رہنما ہیں ان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ جج ارشد نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ فواد چودھری، ملک کرامت کھوکر، مسز مزمل مسعود بھٹی سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جانب سے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے ملزمان کی 1 روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ 1 روز حاضری معافی آخری بار منظور کر رہا ہوں، آئندہ پیشی پر ملزمان پیش ہوں اور دلائل دیں۔ دوسری جانب JIT نے جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں تفتیش مکمل کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور باقی تمام جو ملزمان ہیں وہ گنہگار پائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عبوری ضمانتوں میں جو ایک ولی خان ملزم ہے اس کو قصوروار نہیں پایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کی وکلا کو کہا کہ 7 دسمبر کو آپ اپنے دلائل دیں۔ 7 دسمبر کو دلائل کے بعد پھر عدالت آگے مقدمے کو بڑھائے گی۔ دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی آج وہ تھی، آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ یہ توہین عدالت تھی سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو آج پیش ہوئے ان کو منگل کو عمران خان سے ان کے پارٹی لیڈرز کی ملاقات، ہر منگل کو عمران خان کی سیاسی قائدین کے ساتھ ملاقات کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سماعت کی۔ فیصل فرید چودھری پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم عدالت میں پیش ہوئے۔ فیصل چودھری نے کہا گزشتہ روز میٹنگ کا شیڈول تھا لیکن میٹنگ نہیں کروائی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ روز اڈیالہ روڈ بلاک تھی جس سے عام لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسد کیسر اور شبری فراز کو اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہم نے اس توہین عدالت کے کیس میں جواب جمع کروایا ہے۔ میں نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ عدالتی حکم کے مطابق 3 کوآرڈینیٹرز ہیں، میں کوئی لسٹ نہیں دی گئی کہ یہ 6 لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ فیصل فرید نے کہا کہ انتظار پنجوتا کوآرڈینیٹر تھے جو لاپتہ ہوئے، ہم نے لسٹ دی تھی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں لسٹ نہیں دی اور یہ کہہ رہے ہیں لسٹ دی ہے، آپ یہ بتائیں کہ میٹنگ کب کروائیں گے، یہ لسٹ آپ کو ابھی دیتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر دن میں 3 دفعہ عمران خان کا چیک اپ کرتے ہیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے استفسار کیا کہ آپ ملاقات کی بات بتائیں، ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ ان کی ملاقات منگل اور جمعرات کے دن ہے، ان جمعرات کے دن طے ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہائی پروفائل جو شخصیات کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، ہم تو ہمیشہ عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ فیصل چودھری تو روزانہ 8 گھنٹے ملاقات کرتا ہے کیسز کی سماعت میں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا 13 ستمبر کو اس عدالت نے آرڈر کیا کہ عمران خان کے 3 کوآرڈینیٹرز ہوں گے۔ اس عدالتی حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف کوآرڈینیٹر جو نام دے گا اسی کو ملوانا ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ عمران خان سے ملاقات کون کرے گا؟ جیل حکام اور PTI کوآرڈینیٹر کا تنازع سامنے آیا ہے۔ عمران خان فیملی، فرینڈز، وکلا جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہی لسٹ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عمران خان سے لسٹ لے کے انہوں نے کہا کہ لسٹ جمع کروائیں گے عمران خان خود۔ عمران خان سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نام دیں گے کہ ان رہنماؤں سے یا ان فیملی ممبران سے میں ملنا چاہتا ہوں، ان وکلا سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ پابند ہوں گے ان کے مطابق ان کو ملوانے کے۔ عدالت نے عمران خان سے آنے والی لسٹ کی کاپی سلمان اکرم راجہ کو بھی دینے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے کہا کہ ہر صورت ہر منگل کو رہنماؤں کی ملاقات کروایا کریں اور فیملی کی، جبکہ جمعرات کے جمعرات ملاقات کروایا کریں جو وکلا ہیں ان سے۔ دوسری جانب آج عمران خان کے جو 12 مقدمات ہیں، 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں، ان میں سے 4 مقدمات پر عدالت نے ضمانت منظور کی ہے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ پہلے ہی دلائل دے چکے ہیں، اور آج پروسیکیوٹر جنرل جو پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ صاحب، انہوں نے دلائل دیے۔ انہوں نے عدالت کو کہا، جج ارشد علی نے سماعت کی۔ سلمان صفدر صاحب کے دلائل چونکہ اس میں پہلے مکمل ہو چکے تھے، یہ 4 ضمانت کی درخواستیں ہیں، 8 ضمانت کی درخواستیں جج منظر گل صاحب کے پاس ہیں، 4 مقدمات کی ضمانتیں جج ارشد صاحب کے پاس تھیں۔ ارشد جاوید نے سماعت کی۔ سلمان صفدر کے جونیئر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب تو آج اسلام آباد میں ہیں تو ہمارے دلائل ہو چکے ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے جو دلائل ہیں ان کو نوٹ کر لیں، اگر آپ نے کوئی ریبٹل میں کوئی بات کرنی ہوگی تو کر لیجئے گا۔ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بڑی واضح بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب والا عسکری کی جو تنصیبات ہیں، عسکری ٹاور ہے، جناح ہاؤس ہے اور باقی، یہاں پر حملہ کیا گیا۔ اب آرمی بھی گولی چلا سکتی تھی، آرمی بھی ایکشن لے سکتی تھی، لیکن پوری دنیا میں
پھر یہ بات جاتی کہ اپنے شہریوں کے اوپر گولی چلائی گئی۔ جو پاک فوج ہے ان کی جانب سے بڑی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مار روڈ سے نکلے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہر صورت ان کو اور کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی، ان کو صرف آرمی سے متعلق بلڈنگز نظر آئیں، اور یہ وہاں پہنچے اور یہاں انہوں نے تخریب کاری کی، دہشت گردی کی۔ اور ان کا جو عمران خان نے خود ویڈیو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے آرمی تنصیبات پہ جا کے وہاں احتجاج کرنا ہے۔ تو یہ سارا منصوبہ بندی تھی، اور جو ریاست کا بیانیہ ہے، اب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خود جہاں جو آئے اپنے دلائل دے، اور ان کی جانب سے دلائل کے بعد، اور یہ لمبے طویل دلائل تھے، انہوں نے دلائل دیے، عدالت نے ان کے دلائل سنے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کے جو جونیئر تھے انہوں نے کہا کہ جناب والا ہمیں ٹائم دیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ریبٹل میں کوئی بات اس میں اگر عدالت کو کوئی نقطہ سمجھ نہیں آیا ہوگا تو عدالت اس میں دیں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ عمران خان نے بیانیہ بنایا کہ اگر گرفتاری ہو تو یہ سب کچھ کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے جناح ہاؤس اور جی ایچ کی اور یہ سارا کچھ۔ قیادت نے عمران خان کی ہدایات کے مطابق حساس تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا مہربانی کر کے جی آپ ان کی ضمانت کی درخواست خارج کریں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا جی کہ ہمیں موقع دیں، ہم ریبٹل میں دینا چاہتے ہیں، دلائل دینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے چاروں مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ اب آپ جانتے ہیں کل دہشت گردی عدالتوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سینئر ججز سپریم کورٹ موجود تھے اور ایڈمن ججز دہشت گردی عدالتوں کے تھے، وہاں پر کہا گیا کہ آپ آئین، قانون اور انصاف کے مطابق جلد کیسز کو ڈیسائیڈ کریں، آپ نے ٹائم نہیں دینا، ڈیلے نہیں کرنا، اور ساتھ یہ کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی مداخلت نہیں ہوگی آپ کے کام میں، آپ میرٹ کے اوپر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں بین الاقوامی سینیریو پہ جو ٹرمپ کا انتخابات جیتنا ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے ان تمام معاملات میں خود ایکشن لینا ہے یا ڈائریکشن دینا ہے، تو اس کا جو چیزیں ہیں ہواؤں نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے، اور امید ہے جو باقی 8 مقدمات ہیں ان میں بھی امید ہے جلد ضمانت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر توشہ خانہ 2 میں تو ویسے ہی 12 نومبر کو ضمانت ہو جانی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔